یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، آپ مومنوں کو باریے، علی القتال، جہاد پر، ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر مسلمان 20 ہو اور صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم مئۃ، اور اگر مسلمان 100 ہو، یغلبوا الفا، تو وہ ہزاروں پر غالب آئیں گے، من الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر ایسی قوم ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے جنگ بدر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی، یعنی اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کے لیے کافی ہے اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور کافروں کے لیے اس اعتبار سے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی کافروں کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کافی ہے باعتبار مدد کے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے کافی ہے باعتبار عذاب کے، باعتبار سزا کے، یعنی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو گزشتہ آیتوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی، اب یہاں سے اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو قتال پر اباریے۔ حرض کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرنا، ٹھیک ہے، بار بار تذکرہ کرنا، بیماری کا ایسے بڑھ جانا کہ بیمار کو بالکل ختم ہی کر دے، تو یعنی بیماری ہٹتی نہ ہو انسان کے جسم سے، حرض کہتے ہیں اس کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتال کا بیان اس حیثیت سے کیجئے کہ کبھی اس کا ذکر آپ چھوڑے نہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یعنی ایک بات کہہ دی، قیامت تک جہاد باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ تو جہاد ایک اہم چیز ہے، جہاد مسلمانوں کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے، دین کی بقا ہے، مساجد کی بقا ہے، مدارس کی بقا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کی بقا کے لیے جہاد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو بعض کے ذریعے سے ختم نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو جتنے بھی عبادت گاہیں ہیں، یعنی گرجا گھر ہے، وہ